جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم ولنا ان نفسرها بمعان هي اقرب واوفق مما قالوا ابانہ. کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں چونکہ معتزلہ نے ان صفات کا مفہوم بیان کیا ہے تو ہم بھی ان کے مقابلے میں ان صفات کا وہ مفہوم بیان کریں جو حقیقت سے زیادہ قریب ہو، اقرب الی الصواب ہو. وَلَنَا أَن نُفَسِّرَهَا بِمَعَانٍ، ہمیں یہ حق ہے کہ ہم ان صفات کی تشریح کریں ایسے مفہوم کی شکل میں جو مفہوم حقائق سے زیادہ قریب ہو اور حقیقت سے زیادہ موافق ہو. معتزلہ کی تشریح کے مقابلے میں ابانتاً اظہار حقیقت کے طور پر، اظہار حقیقت کے طور پر معتزلہ کی بات کے مقابلے میں ہماری بات بیان کرتا مفہوم، ہمارا بیان کرتا مفہوم حقیقت سے قریب تر ہو. لأن تلك المعاني لا يتعين القول بها ولا يستر الناظر في الدليل العقلي إليها، اس لیے کہ وہ معانی جو معتزلہ نے جو مفاہیم بیان کیے ہیں ان مفہوم کا قائل ہو جانا متعین نہیں ہوتا، یعنی وہ مفہوم متعین ہو جائے ایسا نہیں ہے. وَلَا يَسْتَرُّ النَّاظِرُ فِي الدَّلِيلِ الْعَقْلِ، اور کہہ رہے ہیں کہ غور کرنے والا، دلیل عقلی میں غور کرنے والا بھی ان مفاہیم کا محتاج نہیں ہے. وَأَنَّهَا لَيْسَتْ رَاجِحَةً عَلَى غَيْرِهَا، اور وہ مفاہیم دوسرے مفہوم پر راجح بھی نہیں ہے. وَلَا فِيهَا مَزِيَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَدَاهَا، اور ان مفاہیم میں دوسرے مفہوم کی نسبت سے کوئی بڑی خصوصیت اور کوئی ایسا امتیاز بھی نہیں ہے. لا حکمن، اور نہ اس میں یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی مراد وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ولا اجماعا علی الاعتقاد بها، اور نہ اس پر اعتقاد کے سلسلے میں اجماع ہے اور اس کی تابعداری کے سلسلے میں اجماع ہے، ایسا بھی نہیں ہے. ہیہات ذلک، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں وہ حقائق سے قریب تر ہیں معتزلہ کی بیان کردہ باتوں کے مقابلے میں. اب شاہ صاحب آگے فرما رہے ہیں فنقول مثلا، مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ لما كان بين يديك ثلاثة انواع حي وميت وجماد، کہ آپ کے سامنے تین صفات یعنی تین طرح کی صفات ہیں، ایک زندہ رہنے کی، ایک میت کی اور ایک جمادات کی. تو ایک زندہ مخلوق ہے، ایک مردہ ہے اور ایک جمادات ہے. کہہ رہے ہیں جب آپ کے سامنے تین طرح کی مخلوق ہے، تین صفات نہیں، صفات غلط ہو گیا، تین طرح کی مخلوق ہے، ایک زندہ، ایک مردہ اور ایک جو ہے جمادات کے قبیل کی ہے. وَكَانَ الْحَيُّ أَقْرَبَ شَبْهًا بِمَا هُنَاكَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کس سے تشبیہ دیں گے؟ زندہ سے دیں گے. ظاہر سی بات ہے اللہ زندہ ہے، تھا، ہے اور رہے گا. میت سے دے نہیں سکتے، جماعت سے بھی نہیں دے سکتے. تو کہہ رہے وَكَانَ الْحَيُّ أَقْرَبَ شَبْهًا بِمَا هُنَاكَ، اور زندہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے. لِكَوْنِهِ عَالِمًا مُؤَثِّرًا فِي الْخَلْقِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے اور مخلوق میں اپنا اثر رکھنے والا ہے. یہ یوں بھی کہیں گے کہ کان الحی اقرب شبہا بما ہناک، کہ زندہ مخلوق جو ہے وہ سب سے قریب تر مشابہت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ زندہ مخلوق صاحب علم ہوتی ہے اور دوسرے مخلوق پر اپنا اثر رکھتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، علیم ہے، خبیر ہے اور پوری کائنات پر اپنا اثر رکھتا ہے. وجب ان یسمى حیا، تو ایسی صورت میں واجب ہو گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حی کے صفات کے ساتھ متصف کرے اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے وَلَمَّا كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَنَا هُوَ الْإِنْكِشَافُ، اور جب علم کا مطلب ہمارے نزدیک انکشاف ہے یعنی ظاہر ہونا ہے، کسی بھی چیز کا ظاہر ہونا وہ ہمارے نزدیک علم کہلاتا ہے۔ وَقَدْ انْكَشَفَتْ عَلَيْهِ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا، اور اللہ تعالیٰ پر ساری چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، ساری چیزیں کھل چکی ہیں۔ بِمَا هِيَ مُنْدَمِجَةٌ فِي ذَاتِهِ، کہہ رہے ہیں اس طور پر کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ملی ہوئی ہیں، وَبِمَا هِيَ مَوْجُودٌ تَفْصِيلًا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں اور اپنی تفصیلات کے اعتبار سے زیادہ واضح ہیں۔ وجب ان یسمى علیما، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم کہنا واجب ہو گیا۔ جی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے واضح ہیں، اس لیے کہ وہ چیزیں آپ کی ذات میں چھپی ہوئی ہیں۔ مندمجۃ، اندمج یندمج اندماجن کا ترجمہ کریں گے چھپی ہونا، کیا مطلب؟ یعنی ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ ثم بما ہی موجودۃ تفصیلا، پھر جو چیز وجود میں آتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وجود میں آنے کے بعد تمام تر تفصیلات کے ساتھ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ ہر وہ ایسی چیز جو وجود میں آنے سے پہلے بھی اللہ کے علم میں ہے، وجود میں آنے کے بعد بھی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو گویا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر واضح ہو چکی ہیں، کھل چکی ہیں، اور ظہور کا نام علم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کو کہا جائے گا ان یسمى علیما، اللہ تعالیٰ کو علیم کہا جائے گا، یعنی جو چیز موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے اور اسی چیز کے موجود ہونے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ اب آگے فرما رہے ہیں وَلَمَّا كَانَتِ الرُّؤْيَةُ وَالسَّمْعُ انکشافا تاما للمبصرات والمسموعات، جب رؤیت یعنی دیکھنا اور سننا یہ دراصل ظہور تام ہے، کس چیز کا؟ مبصرات کا اور مسموعات کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ ایسی چیز جسے دیکھا جاتا ہے، ہر وہ ایسی چیز جسے سنا جاتا ہے، اس کا مکمل اظہار اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اپنے کان سے سن لیتا ہے یا نگاہ سے اس چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو دیکھے جو قابل دید ہے اور ایک ایسی چیز جو قابل شنید ہے، جب ہم سن لیں گے تو پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے کیا سنا، اور ایک قابل دید ہے جب دیکھ لیں گے تو اس کی حقیقت پوری طرح سے معلوم ہو جائے گی۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ ایسی چیز جو قابل دید ہے یا قابل شنید ہے، اس کا مکمل ظہور جو ہے دیکھ کر ہوتا ہے، سن کر ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ هُنَاكَ بِوَجْهٍ أَتَمَّ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ ساری چیزیں مکمل طور پر ہوتی ہیں، یعنی رؤیت کا معاملہ بھی اور سماعت کا معاملہ بھی بالکل مکمل ہوتا ہے۔ فَوَجَبَ أَن يُسَمَّ بَصِيرًا سَمِيعًا، لہذا ایسی صورت میں یہ واجب ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم بصیر کہیں اور سمیع کہیں۔ پھر یہ تو واجب ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بصیر کہیں اور سمیع کہیں۔ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُنَا، اب آگے اللہ تعالیٰ صاحب ارادہ ہے، مرید ہے، ارادہ کرنے والا ہے، اس صفت کا کیا مطلب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُنَا أَرَادَ فُلَانٌ إِنَّمَا نَعْنِي بِهِ حاجز عزم على فعل او ترک، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اراد فلان، فلاں نے کسی کام کا ارادہ کیا، جب ہم اراد فلان کہتے ہیں انما نعنی به، تو اس سے ہم مراد یہ لیتے ہیں حاجز عزم، کہ ارادے کا خیال، حاجز کہتے ہیں خیال، کسی علی فعل کرنے کا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے ارادے کا خیال جو دل میں آتا ہے وہ ہم مراد لیتے ہیں۔
جب ہم کہتے ہیں اراد فلان، فلاں نے اس کام کا ارادہ کیا، انما نعنی بہ، تو اس ارادے سے ہم مراد لیتے ہیں کہ گویا اس نے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا ارادے کا تصور کیا، ارادے کا خیال اس کے دل میں آیا۔ وكان الرحمن يفعل كثيرا من افعاله عند حدوث شرط او استعداد في العالم، اور اللہ تبارک و تعالی ایسا بہت کرتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں، یعنی اللہ تعالی اس طرح کے بہت سارے کام کرتا ہے جب اس کام کی شرط پوری ہو جاتی ہے یا دنیا میں اس کام کی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بادل لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا، تو بارش ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح سے جب زمین میں نمی پوری آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبزہ کو اگنے کہ سبزہ اگ جا، تو وہ اگ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے جبکہ اس کی شرط پائی جائے یا پھر یہ کہ اس کی صلاحیت دنیا میں پائی جائے۔ فَيُوجِبُ عِنْدَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، ایسی صورت میں وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے جو نہیں ہوئی تھی، جو چیزیں وجود پذیر نہیں تھی وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ وَيَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَاءِ الشَّاهِقَةِ اجماع، اور کہہ رہے ہیں وَيَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَاءِ الشَّاهِقَةِ اجماع، جی شاہقہ کہتے احیاز کہتے ہیں حضیرت القدس کو، یعنی اصلاً احیاز جگہ کو کہتے ہیں، شاہقہ کہتے ہیں عالیہ کو، بلند کو، اور بلند جگہوں میں یعنی حضیرت القدس میں اجماع بھی ہو جاتا ہے، اتفاق ہو جاتا ہے، بعد ما لم یکن باذنہ وحکمہ، جی کہہ رہے ہیں وَيَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَاءِ الشَّاهِقَةِ اجماع بعد ما لم يكن بإذنه وحكمه، کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت یا اس کے حکم سے نہیں ہوتی ہے ان چیزوں پر بھی اجماع ہو جاتا ہے حضیرت القدس میں۔ کیا مطلب؟ یعنی مثال کے طور پر جی کہہ رہے ہیں کہ جب تک اللہ بعد ما لم يكن بإذنه وحكمه وجب ان يسمى مريدا، یہاں پر احیاد شاہقہ سے مراد جو ہے وہ دراصل کیا کہتے ہیں حضیرت القدس ہے، کہ حضیرت القدس میں اتفاق ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ويحصل في بعض الأحياء الشاهقة اجماع بعد ما لم يكن بإذنه وحكمه، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کی اجازت یا اللہ کے حکم سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے مگر بعد میں احیاد شاہقہ یعنی حضیرت القدس میں اس چیز پر اجماع ہو جاتا ہے، اور اجماع ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز ایسی ہے جو چیز اللہ کی اجازت سے نہیں ہے نہ اللہ کے حکم سے، لیکن حضیرت القدس میں جو جمع ملائے اعلیٰ ہیں ان کے درمیان اس چیز کے ہونے یا نہ ہونے پر اتفاق ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس میں ارادہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر گویا اس چیز میں اللہ کا جب ارادہ شامل ہو گیا تو گویا اس کا بھی ارادہ کرنے والا اللہ تعالیٰ سمجھا جائے گا، لہذا اللہ تعالیٰ کو مرید کہا جائے گا، یعنی ارادہ کرنے والا کہا جائے گا۔ وَيَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَاءِ الشَّاهِقَةِ اجماع، کہہ رہے ہیں کہ حضیرت القدس میں بھی اجماع اور اتفاق ہو جاتا ہے کچھ ان چیزوں کا جو چیز اللہ کے حکم اور اجازت سے نہیں ہوتی ہے۔ وَجَبَ أَن يُسَمَّى مُرِيدًا، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو مرید کہا جائے گا، ارادہ کرنے والا کہا جائے گا۔ وَأَيْضًا، اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ فَالْإِرَادَةُ الْوَاحِدَةُ الْأَزَلِيَّةُ الذَّاتِيَّةُ الْمُفَسَّرَةُ باقتضاء الذات لما تعلقت بالعالم بأسره مرة واحدة
ثم جاءت الحوادث يوما بعد يوم صح أن تنسب إلى كل حادث على حدته ويقال أراد كذا وكذا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے اور آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو گویا اور اللہ کا جب ارادہ ہوتا ہے تب وہ چیز وجود میں آتی ہے، تو اللہ کا ارادہ بھی حادث ہے، ازلی نہیں ہے، جبکہ ہم اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے، حادث نہیں ہے۔ تو اسی کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ازلی ہے، اللہ کا ارادہ ازلی ہے، دراصل چیزوں سے ارادے کا تعلق جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب ارادہ ہے، یہ ازل سے ثابت ہے، لیکن اشیاء کے وجود سے اللہ کا ارادہ متعلق ہوا یہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو ارادہ کا کسی شے سے متعلق ہونا یہ حادث ہے، تو تعلق شے سے ارادے کا کسی شے سے متعلق ہونا گرچہ حادث ہے، لیکن اس سے نفس ارادے کا حادث ہونا سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ نفس ارادہ تو ازلی ہے، شے سے ارادے کا تعلق یہ حادث ہے۔ فالارادۃ الواحدہ الازلی، اللہ کا ایک ارادہ جو کہ ازلی ہے، ذاتی ہے، جس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے باقتضاء الذات، یعنی اللہ کی ذات کا تقاضا، لما تعلقت بالعالم باسرہ، جب وہ ارادہ پوری دنیا سے بیک دفعہ مرتن واحدہ، یک دفعہ پوری دنیا سے وہ ارادہ متعلق ہو گیا، ثم جاءت الحوادث، پھر واقعات آتے رہے، ہوتے رہے، یومن بعد یوم، روز بروز، صح، تو صحیح ہو گیا ان تنسب الی کل حادث، کہ اللہ کے اس ارادے کو علیحدہ طور پر منفرد، تو یعنی فردن ہر حادثے اور واقعے کی طرف منسوب کر دیا جائے، اور منسوب کرنے کے بعد کہا جائے اراد کذا و کذا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا اور ایسا چاہا۔ گویا بیک دفعہ تو پوری دنیا سے متعلق ہو گیا، پیش آنے والے حادثات اور وجود پذیر ہونے والے اشیاء سے اللہ کا ارادہ بعد میں متعلق ہوتا رہا، اسی لیے اس کو کہہ دیا ارادہ کذا و ارادہ کذا، جبکہ نفس ارادہ تو پہلے ثابت ہو چکا ہے۔ ولما كان قولنا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں قدر فلان انما نعنی به انه يمكن له ان يفعل، کہ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی قادر ہے، انما نعنی به، تو اس وقت اس جملے سے ہم یہ مراد لیتے ہیں انه يمكن له ان يفعل، کہ اس کے لیے ایسا کرنا ممکن ہے، ولا يصده من ذلك سبب خارج، اور اس آدمی کو اس کام سے کوئی خارجی سبب روک نہیں سکتا۔ اما ایثار احد المقدورین من القادر فانه لا ينفی اسم القدرہ، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اما، جب یہ کہتے ہیں کہ قدر فلان، کہ فلاں آدمی جو ہے فلاں کام پر قادر ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، کسی سبب خارج کی بنیاد پر کوئی سبب خارج اس کو اس کام سے نہیں روک سکتا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں اس بات پر قادر ہے، تو گویا وہ ایسا کرنے پر بھی قادر ہے اور ایسا نہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جی، تو جب اس نے ایسا کر لیا، مان لیا اس کو قدرت ہے سفر کرنے کی، تو اسے یہ بھی قدرت ہے کہ وہ سفر نہ کرے۔ خدا نہ خواستہ اس نے سفر کر لیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سفر نہ کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو دونوں طرح کی قدرت تھی، سفر کرنے کی بھی اور سفر نہ کرنے کی بھی۔ سفر کر لیا تو گویا کرنے والی قدرت کو ترجیح دی، اور نہ کرتا تو گویا سفر نہ کرنے والی قدرت کو ترجیح دینے والا لازم آتا۔ تو اس کے پاس دونوں طرح کی قدرت ہے، ایک کو ترجیح دے دی اس نے اور ایک کو ترجیح نہیں دی، بس اتنا ہی فرق ہے۔ لیکن یہ کہیں گے کہ جس قدرت کو استعمال کیا
اسی پر وہ قادر ہے، اور جس کو استعمال نہیں کیا اس پر وہ قادر نہیں ہے، یہ کہنا صحیح نہیں، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اما ایثار احد المقدورین، جب دو قدرتوں میں سے من القادر، قادر کی طرف سے کسی ایک قدرت کو ترجیح دی جائے، آثر یوثر ایثارا، ترجیح دینا، مقدورین دو قدرت، من القادر قادر کی طرف سے، قادر کی طرف سے دو قدرت میں سے کسی ایک کو ترجیح دی جائے، فإنه لا ينفي اسم القدرہ، تو ایسی صورت میں وہ اسم قدرت، یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسری قدرت، یعنی دوسری قدرت کی وہ نفی نہیں کرتا، دوسری قدرت کی نفی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر یعنی آپ یہ سوال کریں کہ دو طرح کی قدرت کیسے جمع ہو جائے گی، کرنے اور نہ کرنے کی، یعنی اجتماع ضدین لازم نہیں آتا، تو جب اجتماع ضدین لازم نہیں آتا تو دونوں طرح کی قدرت کیسے کیا کہتے ہیں ممکن ہو سکتی ہے؟ اسی کا جواب دے رہے نہیں، یہ ممکن ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کھا لیتا ہے تو یہ کہیں گے کہ کھانے کی قدرت کو ترجیح دی جبکہ وہ نہ کھانے پر بھی قادر تھا۔ جی، تو جب ایک کو وہ کیا کہتے ہیں ترجیح دے دیتا ہے تو دوسری قدرت کی نفی اس سے لازم نہیں آتی۔ وَكَانَ الرَّحْمَنُ قَادِرًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ بَعْضَ الْأَفْعَالِ دُونَ أَضْدَادِهِ، يُؤَثِّرُ بَعْضَ الْأَفْعَالِ دُونَ أَضْدَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ بعض کام کو ترجیح دیتا ہے، ہاں، دون أضدادِهِ، اس کے اضداد اور اس کے مخالف کام کے مقابلے میں، لعنایتہ و اقتضائہ الذاتی، کیونکہ اللہ کی ذاتی توجہ اور اللہ کا ذاتی تقاضا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کچھ کام کو ترجیح دیا جائے اور اس کے برخلاف کام کو ترجیح نہ دیا جائے۔ وجب ان یسمى قادرا، لہذا ایسی صورت میں لازم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر کہا جائے۔ ولما كان قولنا، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کلم فلان فلانا، فلاں نے فلاں سے بات کی، انما نعنی به، تو اس وقت بات سے ہم یہ مراد لیتے ہیں افاضت المعانی المرادہ، کہ گویا اس نے مطلوب مفہوم کو کا فیضان کیا، یعنی مطلوب معانی کو اس نے کیا کہتے ہیں دوسرے تک پہنچایا۔ فیضان کرنا یعنی پہنچانا، یعنی اس نے مطلوب مفہوم کو دوسرے تک پہنچایا، مقرونۃ بالفاظ دالۃ علیہا، ملاتے ہوئے ان الفاظ کو جو الفاظ ان مفہوم پر دلالت کر رہے تھے، یعنی ان الفاظ کا سہارا لیتے ہوئے جو الفاظ ان مطلوبہ مراد اور مفاہیم پر دلالت کر رہے تھے، ان الفاظ کے ذریعے اس نے مفہوم کو فلاں نے فلاں تک پہنچایا۔ وَكَانَ الرَّحْمَنُ رُبَّمَا يُفِيضُ عَلَى عَبْدِهِ عُلُومًا، کہہ رہے کہ اور رحمان کی ذات یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی علوم کو بہاتا ہے، وَيُفِيضُ مَعَهَا أَلْفَاظًا مُنْعَقِدَةً فِي خَيَالِهِ، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ الفاظ بھی بہاتا ہے، الفاظ بھی دیتا ہے، ایسے الفاظ جو انسان کے خیال میں بیٹھ جاتے ہیں، دالۃ علیہا، جو ان علوم پر دلالت کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیکون التعلیم اسرع ما یکون وجب ما یکون، تاکہ تعلیم جو ہے، جو تعلیم ہونی چاہیے وہ تعلیم صراحتاً و صریح ہو، یعنی جو علوم سکھانا مقصود ہے ان علوم کا سکھانا صراحت کے ساتھ ہو، بالکل وضاحت کے ساتھ ہو۔ تو جب تک علوم کے ساتھ الفاظ نازل نہیں ہوں گے اس وقت تک کیا کہتے ہیں علوم کی تعلیم صراحت کے ساتھ مکمل نہیں ہوگی۔ وجب ان یسمى متکلما، لہذا چونکہ اللہ تعالیٰ الفاظ بھی نازل کرتا ہے علوم کے ساتھ ساتھ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکلم کہا جائے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ علوم کو الفاظ کے ذریعے انسان تک پہنچاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ متکلم ہوا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ نہیں ہے کسی انسان کے بس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گفتگو کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے
یا کسی فرشتے کو بھیجے جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ کی اجازت سے اللہ کی چاہت کے مطابق وہی کرے، انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ بلند و بالا اور حکمت والا۔ کہہ رہے فالوحی، وحی کہتے ہیں وہ النفس فی الروح، روح مانے دل، نفس مانے پھونکنا، کہہ رہے وہی کہتے ہیں دل میں پھونکنے کو، چاہے وہ پھونکنا برؤیا خواب کے ذریعے ہو، او خلق علم ضروری عند توجہ الی الغیب، یا قطعی علم کو پیدا کر کے ہو جبکہ آدمی غیب کی طرف متوجہ ہو۔ جب انسان غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ قطعی اور ضروری علم پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِن وَرَاءِ حجاب، کرے تو وہی یہ ہے، اور ورائے حجاب کیا ہے پردے کے پیچھے سے، وہ یہ ہے ان یسمع کلاما منظوما، کہ اللہ تعالیٰ سناتا ہے ایسا منظوم اور مرتب کلام، کأنہ سمعہ من خارج، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ باہر کسی کھڑے آدمی سے وہ سن رہا ہے، ولم یر قائلہ، لیکن سنانے والے کو انسان دیکھتا نہیں، اور یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو بھیجے، مطلب یہ فیتمثل الملک لہ، فرشتہ کسی فرشتے جو ہیں وہ متشکل ہو کر کسی شکل میں ان کے سامنے نظر آئے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے۔ تو یہ تین ذرائع ہیں، نمبر ایک وحی، نمبر دو ورائے حجاب، نمبر تین ہے ارسال رسول۔ تو ان تین ذرائع کے ذریعے اللہ کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تمام انسانوں تک پہنچتی ہے۔ وربما يحصل عند توجه الى الغيب وانقهار الحواس صوت صلصلة الجرس، کہہ رہے ہیں کبھی علم حاصل ہوتا ہے اس وقت جب آدمی غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے سارے حواس زیر ہو جاتے ہیں، غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سارے حواس دنیا کی چیزوں سے بالکل منقطع ہو کر اللہ کے سامنے زیر ہو جاتے ہیں، تو انسان سنتا ہے کیا؟ صوت صلصلۃ الجرس، اس وقت گھنٹی کے بجنے کی آواز اسے ملتی ہے۔ گھنٹی، سلسلہ مانے بجنا، جرس مانے گھنٹی، گھنٹی کے بجنے کی آواز وہ سنتا ہے، تو گھنٹی کی بجنے کی آواز سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی گھنٹی کی آواز سنتا ہے، اس کے بعد جو ہے یعنی اسی آواز میں جو ہے اللہ کا پیغام اس تک پہنچایا جاتا ہے۔ جیسے روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے آتے تھے اور وہی نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کبھی فرشتے جو ہے کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی فرشتے دوسری شکل میں آتے تھے، اور کبھی آتے تو آتے ہی کیا کہتے ٹن ٹن گھنٹی کی آواز بجنے لگتی تھی۔ تو یہ گھنٹی کی جو آواز بجتی ہے تو گویا اسی میں اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کما قد یکون عند عروض الغشی من رؤیت الوان حمر وسود، جس طرح سے انسان پر کبھی غشی طاری ہوتی ہے تو وہ سرخ رنگ بھی دیکھتا ہے اور کالے رنگ بھی دیکھتا ہے غشی طاری ہونے کے بعد، تو ایسے ہی جب انسان کا ہوا کے حواس بالکل زیر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان گھنٹی کی آواز سنتا ہے، اور اسی آواز میں اس کے لیے پیغام ہوتا ہے، اور اسی پیغام کا نام وحی۔ ولما كان في حظيرة القدس نظام مطلوبة اقامته من البشر، کہہ رہے جب حظیرت القدس کا ایک نظام ہے اور مطلوب ہے انسان سے کہ وہ اس نظام کو قائم کرے، اس نظام کا حصہ بنے، فَإِنْ وَافَقُوهُ، اگر انسان اس نظام کی موافقت کرتا ہے، لَحِقُ بِالْأَمَلَ الْأَعْلَى، تو انسان ملأ اعلیٰ سے جا ملتا ہے، وَأُخْرِجُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى نُورِ اللَّهِ، اور وہ تاریکیوں سے نکل کر اللہ کی روشنی میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کی وسعت تک اسے پہنچا دیا جاتا ہے، بسطۃ الوسعت، اللہ تعالیٰ کی وسعت تک پہنچا دیا جاتا ہے، وَنُعِمُوا فِي أَنفُسِهِمْ، اور اسے اس کے دل میں انعام دیا جاتا ہے، سرفراز کیا جاتا ہے، یا وَأُلْهِمَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اسے سرفراز کرتا ہے، وَأُلْهِمَتِ الْمَلَائِكَةُ وَبَنُو آدَمَ أَن يُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ، اور ملائکہ اور بنو آدم کو اللہ تعالیٰ انعام کرتا ہے کہ ایسے بندوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ وَإِنْ خَالَفُوا، اگر انسان مخالفت کرتا ہے، بَايَنُوا مِنَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى، تو ملأ اعلیٰ سے جدا ہو جاتا ہے، بایانہ مانے جدا ہونا، وَأُصِيبُوا بِبُغْضَةٍ مِّنْهُمْ،
اور کہہ رہے ہیں وہ ملائے اعلیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے. وَعُذِّبُوا بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ، اور اس سے پہلے مجازات کے بیان میں جو ثواب اور عقاب کا تذکرہ ہوا ہے اسی طرح سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. وَجَبَ أَن يُقَالَ رَضِيَ وَشَكَرَ أَوْ سَخِطَ وَلَعَنَ، لہذا ایسی صورت میں یہ لازم آ گیا کہ یہ کہا جائے رضیہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اور راضی ہونے کے بعد وشکر، بندہ نے جو کچھ بھی کیا اس کے کام کو اللہ نے پسند کیا. او سخیت، یا یہ کہ یہ پسند کیا، پسند کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ثواب دیا. او سخیت، یا ناراض ہوا، اور ناراض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نازل ہوئی. والکل یرجع الی جریان العالم حسب مقتضى المصلحہ، کرے اور یہ ساری چیزیں لوٹتی ہیں عالم کے اس نظام کی طرف جو نظام مصلحت کے تقاضے کے مطابق دنیا میں جاری ہے. وربما كان من نظام العالم خلق المدعو الیہ فیقال استجاب الدعاء، اور کبھی نظام عالم کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ مدعو الیہ یعنی جس چیز کی دعا مانگی گئی ہے، مدعو مانگا یعنی جو چیز مانگی گئی ہے وہ چیز پیدا کر دی جائے. چنانچہ وہ چیز پیدا کر دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے استجابت دعا، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی. اس اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ مستجیب الدعا ہے. اچھا صاحب، ولما كانت الرؤية في استعمالنا انكشاف المرء اتم ما يكون، کرے کہ جب رؤیا کا مطلب، جب لفظ رؤیا استعمال کرتے ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو قابل دید ہے وہ مکمل طور پر نظر آئے. انکشاف المرئی، قابل دید چیز مکمل طور پر نظر آئے. وكان الناس اذا انتقلوا الى بعض ما وعدوا من المعاد، اور جب انسان منتقل ہو جاتا ہے اس چیز کی طرف جس کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے ہاں آخرت میں، اتصلوا بالتجلی القائم، تو انسان مل جاتا ہے اس تجلی سے، اللہ تعالیٰ کی اس تجلی سے جو انسان اور عالم مثال کے درمیان قائم ہے. یعنی عالم مثال اور انسان کے درمیان اللہ کی تجلی ہوگی، اس تجلی سے انسان جو ہے جا ملے گا. وَرَأَوْهُ رَأْيَ عَيْنٍ بِأَجْمَعِهِمْ، اور وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وَرَأَوْهُ رَأْيَ عَيْنٍ بِأَجْمَعِهِمْ وَجَبَ أَن يُقَالَ، تو اس وقت یہ کہنا لازم آئے گا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَهُ، کہ تم لوگ عنقریب اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. کما ترون القمر، جس طرح سے تم لوگ چاند کو دیکھتے ہو 14ویں کی رات کو. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. درمیان میں آپ نے عربی عبارت کو چھوڑ دیا ہے معنی بتاتے وقت پر، تو اس لیے ایک بار آہستہ سے وہ عبارت صرف پڑھ لیں معنی بتائے بغیر، تو مجھے وہ حرکت لگانے میں آسانی ہوگی. کہاں سے اب شروع کریں. ولما كان في حظيرة القدس نظام، ولما كان في حظيرة القدس نظام مطلوبة إقامته من البشر فإن وافقوه لحقوا بالملأ الأعلى وأخرجوا من الظلمات إلى نور الله وبسطته ونعموا في أنفسهم وألهمت الملائكة وبنو آدم أن يحسنوا إليهم وإن خالفوا باينوا من الملأ الأعلى وأصيبوا ببغضة منهم وعذبوا بنحو ما ذكر. وجب أن يقال رضي وشكر أو سخط ولعن، والكل يرجع إلى جريان العالم حسب مقتضى المصلحة. وربما كان من نظام العالم خلق المدعو إليه فيقال استجاب الدعاء. ولما كانت الرؤيا في استعمالنا انكشاف المرئي أتم ما يكون، وكان الناس إذا انتقلوا إلى بعض ما وعدوا من المعاد اتصلوا بالتجلي القائم وسط عالم المثال ورأوه رأي عين بأجمعهم. وجب أن يقال إنكم سترونه كما ترون القمر ليلة البدر والله أعلم. انکشاف المرئی کے کیا معنی ہوں گے؟ ہاں، مرئی معنی وہ چیز جو دیکھی جا سکے،
یعنی جس طرح سے قابل دید چیز واضح ہو جاتی ہے مکمل طور پر. قابل دید کو کہیں گے انکشاف المرئی. جی مرئی کہیں گے قابل دید, انکشاف معنی ظاہر ہونا. جی جی مرئی کے معنی قابل دید. اور کچھ معنی اور بھی لکھ رکھا تھا میں, وہ کہاں چلے جاتے ہیں نہیں معلوم. حضیرت القدس عالم المثال مطلب یہ ہماری جو ناسوت کی دنیا ہے, عالم ناسوت, عالم نہیں, المثال کو یعنی ایک دنیا وہ ہے اس دنیا سے ہٹ کر جہاں ہر چیز مثال کی شکل میں آئے گی, جو اس سے پہلے پڑھ چکے. وہ سلسلۃ الجرس کی حدیث تو بڑی مشہور ہے نا مولانا. جی سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس. كما قد يكون عند عروض الغشی. عروض الغشی کے معنی عروض الغشی, جب غشی طاری ہوتی ہے, بے ہوشی طاری ہوتی ہے, تو بے ہوشی کی حالت میں انسان دیکھتا ہے کیا, کبھی سرخ رنگ کبھی سیاہ رنگ. عروض کے معنی سامنے پیش ہوتی پیش آنا, پیش آنا. اچھا, عرض سے. جی آپ نے کہا ایثار کے معنی ہے ترجیح دینا. ترجیح دینا. اچھا, ایک اور جو ہے فی بعض الاحیاز الشاہقہ یعنی حضیرت القدس. ہاں حضیرت القدس مراد ہے. احیاز مانے مکان, جگہیں, اور شاہقہ مانے بلند, مراد حضیرت القدس.